محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ اور زحمت کرے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں. بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ حسین عباس صاحب سے تشریف لائیں اور عام مومنین سے خطاب فرمائیں. آج کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت شہزادہ اکبر برآمد ہوگا. بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہ. جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں اور اس شان پانی سے رحمت فرما دو. اور بالاخص آپ کا حاضرین محفل حاضرین مجلس اپنی حاضرین کے واسطے اور خاص کر کے شہداء جاہلیہ کے سارے ثواب کے لیے مل کے پوری شریعت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ معاصر اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم رب الثواب على جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واختمنا مع الصبار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في رضا الحسين عليه السلام واحفظنا تحت لواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من بعد الحسين عليه السلام. یا الہ العالمین جنت امیر المؤمنین و جمیع المعصومین مرحومین جو اس جہان فانی سے رحمت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما. میرے خالق مالک کریم خدا تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا نہیں معلوم کہ جو موالدان حیدر قرار اور پروردگار مائیں بہنیں بیٹیاں چل کر اس مقدس درس میں آئے ہیں. دنیا کی کون سی الجھن کون سی پریشانی اپنی ذاتی پریشانی میرے اللہ اس امام بارگاہ کے دروازے سے باہر رکھ کے آئے ہیں. جب اس عزتوں والے دربار سے واپس لوٹیں تو حسین کے صدقے میں ان کی دنیاوی پریشانیاں دور کروا دیں. جہاں کے باب الحوائے امام حسین کاظم علیہ السلام اس مجلس اعظم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمہیں مرحومین جو اس جہان پانی سے رحمت فرما دے میرے اللہ ان کی قبول کو منور فرما. ہم نے بھی ایک روز ان کے ساتھ جا کر ملحق ہونا ہے. ہم سب کا خاتمہ بے خیر فرمانا. جو جھولیاں بے اولاد ہیں اس مجلس اعضاء میں ہیں ان کی جھولیوں کو آباد فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث کے ظہور کی تعجیل فرما. ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ وقت ایمان ہمیں اپنے لشکر کے ادنا سے سپاہیوں میں شمار کر سکے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک تو خلوص صلوات کی تلاوت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور علی نور. بسم
اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی النور الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصوم علیہ السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العبدي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قحط البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا خدارین رب المشرقین و رب المغربین طب الحسن والحسین آنی ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع المظفر أبي الشبير والشبر حاسم طوبى والسقر الشاعر المتين أشرف المقيم العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب أعدي علي بن أبي طالب صلوات وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ہار نہیں وقار سمجھتے ہوئے زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے عادت نہیں عبادت جانتے ہوئے کنکر نہیں دور بن کے گنہگار نہیں ہر بن کے حضور ولایت سے مزین اور اطر مبتت سے معطر لہنہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما دی سامع وزیر کار موالی علیہ حیدر کرار محبان آل انصار سلسلہ گفتگو بے ایمان تبلیغ ولایت کے زبان رسالت کی آج 7ویں نشست ہے تو سلسلہ گفتگو جو یکم محرم الحرام کو بعون پروردگار و بتوسل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شروع کیا تھا اپنی منزل کی جانب گامزن ہے نتیجے کی جانب گامزن ہے اور اگر جملہ کہوں تو یہ حقیقت ہے کہ تبلیغ ولایت کے زبان رسالت پر کسی بشر کے بس کی بات نہیں کہ قماحت کا روشنی ڈال سکے اس لیے کہ علی پڑھنا بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے علی پڑھے تو وہ پڑھے کہ جس نے علی کو علی بنایا علی پڑھے تو وہ پڑھے کہ جو علی جیسے ہیں ہاں لیکن ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق علی پڑھ سکتے ہیں ہم اپنی اپنی استعداد کے مطابق اور جملہ میرا نہیں ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی مہر یافتہ زبان میں فرمایا تھا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجنہ حساب والانس کتاب ما احصو فرمایا لو ان الریاض اقلام اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں والبحر مداد دنیا کے سارے سمندر
स्याही बन जाए। वल जिन्न हिसाब, सारे जिन्नात मिलकर हिसाब करने वाले बन जाए। वल इंस किताबुन, सारे इंसान मिलकर लिखने वाले बन जाए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर कायनात के सारे दरख्त कलम बने, सारे समंदर स्याही बने, सारे के सारे जिन्नात हिसाब करने वाले बन जाए, सारे के सारे इंसान लिखने वाले बन जाए। अब तसव्वुर कीजिए कायनात के सारे इंसान लिख रहे हैं, सारे जिन्नात हिसाब कर रहे हैं, सारे दरख्त कलम बने पड़े हैं, सारे समंदर स्याही बने पड़े हैं। नबी फरमाते हैं अगर ये सब मिल जाए, माँ आहसौ फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, ये सारे के सारे मिलकर भी जिसके फज़ाइल को लिख ना सके उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। सारे मिल भी जाए तो जिसके फज़ाइल न लिखे जाएंगे उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। जिसके फज़ाइल की सरहद किसी बशर को मालूम ना हो उसे अली कहते हैं। जिसके फज़ाइल की सरहद किसी बशर के इदराक में ना आ सकती हो। हाँ लेकिन एक बात है, अब ये खालिस अक़ीदे की बहस है और अक़ीदा वो जो मकतब तशय्युअ का है। देखिए अली और रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल की हद बशर के बस की बात नहीं। बशर इदराक नहीं कर सकता कि फ़ज़ाइल अली की हद कहाँ है। हाँ ये परवाज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आसमान पर, लेकिन उस आसमान हकीकी जहाँ पे फ़ज़ाइल पहुँच कर रुक जाते हैं अली के, वहाँ तक बशर नहीं पहुँच सकता। तो कौन पहुँच सकता है? ज़ात-ए खुदा पहुँच सकती है। यही फ़र्क है ज़ात-ए खुदा में और ज़ात-ए अली में कि खुदा के फ़ज़ाइल की कोई हद नहीं है, हत्ता उसके फ़ज़ाइल की हद आले मोहम्मद को भी नहीं पता, और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल की हद है लेकिन बंदों को नहीं पता, खुद अल्लाह को पता है। इतना बड़ा फर्क है कि बशर को नहीं पता लेकिन खुदा बंदे मुतआल को पता है, इसलिए कि उसने इनको बनाया है। भाई ऐसा है या नहीं है? उसने इनको बनाया है। किस लिए बनाया है? कायनात में उसने हमें भी बनाया, इनको भी बनाया, और हमें जब बनाया तो क्या पुकारा, इन्हें जब बनाया तो क्या पुकारा। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों की खिलकतों में? देखिए हमारे लिए कहाँ सूरह अज़ारियात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अच्छा माँ के बाद जब इल्ला आता है ना, माँ का मतलब है माए नाफिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने जिन व इंस को खल्क़ नहीं किया। माँ के साथ तर्जुमा इतना बनता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, यानी मैंने जिन व इंस को खल्क़ नहीं किया। लेकिन जब इल्ला आ गया तो जिस चीज़ की नफ़ी की गई थी वो नफ़ी बदल के इस बात में तब्दील हो गई है। यानी माँ के बाद जब इल्ला आ जाए तो वही काम करता है जो मैथमेटिक्स में माइनस माइनस मिलकर करते हैं कि नफ़ी नफ़ी इस बात माइनस माइनस प्लस बन जाता है। माँ खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने तो जिन्नों इसको खल्क़ ही नहीं किया। इल्ला जब आ गया तो क्या मतलब हुआ? यानी मैंने जिन्नों इसको खल्क़ किया लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करे। इबादत से मुराद क्या? अगर वक्त मिला तो वो भी समझा दूंगा, लेकिन फ़कत इस चीज़ पर तवज्जो फ़िलहाल मरकूज़ रखिएगा। दो चीज़ों का तज़किरा किया, एक जिन्नात एक इंसान, दोनों की जिम्मेदारियाँ। कुछ लफ्ज़ अरबी में और होते हैं, उर्दू में और होते हैं। अरबी में तकलीफ़ जिम्मेदारी को कहते हैं, उर्दू में तकलीफ़ मनफी माना में इस्तेमाल होता है, दर्द अलम के माना में तकलीफ़ होता है। अरबी में तकलीफ़ कहते हैं जिम्मेदारी को, यानी जिम्मेदारी किसने आयद की? अल्लाह ने। किन पर आयद की? बंदों पर आयद की। क्या आयद की? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, आले मोहम्मद की मवद्दत।
ولایت امیر المومنین، معرفت معصومین، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس نے بندوں کے عائد کی ہے۔ اگلا جواب آپ نے دینا اور پھر بات بڑھے گی۔ خود آیا تھا بتانے، خود آیا تھا بتانے، آپ سلامت رہیے، نہیں، کس کو بھیجا؟ کچھ نبیوں کو بھیجا، کچھ اماموں کو بھیجا، کچھ رسولوں کو بھیجا۔ اچھا، جو رسول آئے تھے وہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے، بشریت کے تقاضوں کے تحت آئے تھے؟ یہی تو وہ کافر اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول بھیجا ہی نہیں جو کھاتا نہ ہو اور پیتا نہ ہو، کھائے گا بھی پیے گا بھی، لیکن تم سے جدا ہو کے بات پہنچ رہی ہے نا۔ تو اب اس نے بھیجا رسولوں کو، آئمہ کو، مرسلین کو، جو آئے بتانے بندوں کو۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، تیسری ہو تو میرے علم میں اضافہ ہو، جبکہ تیسری صورت بنتی ہی کوئی نہیں ہے کہ جو آئے ہیں اور کسی کو بتانے آئے ہیں۔ دو گروہ بن گئے نا، ایک بتانے والے، ایک پوچھنے والے۔ اب اگر پوچھنے والے اور بتانے والے برابر ہوں تو پھر بتانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اب یہ زمانے نے خود طے کرنا ہے کہ پوچھنے والے اور بتانے والوں کو برابر سمجھنا ہے۔ اگر کسی ایسے کو بتانا ہے کہ جو خود بھی پوچھنے والا ہو تو پھر وہ بتائے گا کیا؟ یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں وہ اور ہیں، جو بتا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اسی کا نام مذہب تشیع ہے، مکتب شیعہ اثنا عشریہ ہے، کہ جن سے پوچھتے ہیں ہم انہیں اپنے جیسا نہیں مانتے، وہ ہم سے بلند ہیں، اس سے نیچے ہیں، ہاں لیکن کرتے یہ ہیں اس سے لیتے جاتے ہیں، ہم تک پہنچاتے جاتے ہیں۔ اس سے لیتے جاتے ہیں، ہم تک پہنچاتے جاتے ہیں۔ تو اب رسول کے بعد بھی کوئی ایسا ہونا کہ جو اس سے لے رسول سے، اور رسول خدا سے لے رہے ہم تک پہنچائے، تو اگر باقی سب جیسا ہو تو اسے مان لیا جائے، لیکن اگر ان سے بہتر ہو تو اسے مان لیا جائے۔ کون ہے ایسا بہتر کہ جو کسی کے دروازے پہ نہ جاتا ہو؟ اور جب خلیل بن احمد فراہیدی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا دلیل ہے علی امام کل ہے، اس نے کہا احتیاج الکل الیہ وعدم احتیاجہ الی الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ اس نے کہا ساری کائنات کا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے علی کے دروازے پہ آ جانا اور علی کے کسی کے دروازے پہ نہ جانا دلیل علی انہ امام الکل، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل امام ہے۔ امام الکل یعنی کل کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اب یہ زمانے کا فیصلہ اپنا ذاتی ہے کہ وہ کسے اپنے سے بالا تر سمجھتا ہے اور کسے اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ تو دونوں کا تذکرہ اس خداوند نے متعال کر دیا، جنوں کا بھی انسانوں کا بھی تذکرہ اس نے کر دیا۔ بھائی اس کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھیے، اگرچہ ہنسنا نہیں چاہیے لیکن تھوڑا سا ذہن کے بوجھ نہ چہرے پہ آئے تاکہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ بات سمجھ رہے ہیں، دقت طلب نہیں ہو رہی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ جنوں کو بھی اس نے بنایا، انسانوں کو بھی بنایا، جنات کو بھی ذمہ داریاں عائد کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ انہوں نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں، مومن و منکر بھی ہوتے ہیں، ولا والے بھی ہوتے ہیں، منکر ولایت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اب ہمیں نہیں پتہ، میں نے موکل قابو نہیں کر رکھے، آپ کے پاس بھی زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مخلوق ہے، اس کا وجود ہے، لیکن یہ معاشرے کا ایک علم ہے۔ ہمارے یہاں نفسیاتی مریض کو بھی بیچارے کو جنات زدہ بنا دیا جاتا ہے، اور جن کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ بیچارے خود دیوانے ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا خاک کریں گے؟ نہیں، آل محمد سے بڑھ کے کریم کون ہے؟
ہو جاتے ہیں، ریئر کیسز ہو جاتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن غالبی اب معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے انسان کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے اور جو بیچارے نفسیاتی مریض ہیں وہ بھی معاشرے کی ایک عجیب رسم کی بھیڑ چڑھ جائیں۔ تو اب یہ مشخص کرنا ہر انسان کا ذاتی کام ہے۔ میں تو فقط ڈائریکشن دے دیتا ہوں نا، آل محمد کے سب کے یہی دے سکتا ہوں۔ جنات کو بھی اللہ نے خلق کیا، انسانوں کو بھی خلق کیا۔ ڈفرینس کیا ہے جنات اور انسانوں کے اندر؟ جن ہے غیر مرئی مخلوق جو نظر نہیں آتا، انسان ہے مرئی مخلوق جو نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کے اور کیا ڈفرینس ہے؟ جنات کو اللہ نے یہ اتھارٹی اور پاور دی ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ حتی القلب والخنزیر، اس کا اختیار یہ ہے وہ جس بھی شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے۔ حتی القلب والخنزیر، جہاں تک کہ وہ قلب کتا بھی بن جاتا ہے، والخنزیر اور خنزیر بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ بھی ہے، چلیے بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرشتہ بھی ہے، فرشتے کی تعریف ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ الا القلب والخنزیر، فرشتہ جس بھی شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے، لیکن دو شکلیں اختیار نہیں کرتا، قلب اور خنزیر، یعنی دونوں نجاستوں میں سے ہیں۔ اور قلب کیا ہے؟ نجس العین۔ نجس العین کس نجاست کو کہتے ہیں؟ لم یقبل الطہارہ، کہ جو طہارت کو قبول نہیں کرتا۔ بھائی شے نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے اپنے قواعد ہیں نا۔ مثلاً ایک شے نجس ہو گئی ہے، اسے پر پانی سے دھو رہے ہو جس کا اتصال 84 لیٹر کے ساتھ پائپ لگائیں، اس پہ ڈالیں تو وہ پاک ہو جائے گی۔ کتے کو لے کے پائپ کے نیچے کھڑا کریں، صرف یہ جواب نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کے جہاں جہاں جائے گا اسے بھی نجس کر دے گا۔ یہی نجس العین کی تعریف ہے، خود بھی نجس ہے، دوسروں کو بھی نجس کرتا ہے۔ روایت ذمہ داری کے ساتھ معصوم نے فرمایا ان اللہ لم یخلق انجس من القلب نجس من القلب، اللہ نے قلب سے زیادہ کسی چیز کو نجس خلق نہیں کیا۔ میں کتا نہیں کہہ سکتا، ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں نا، میں قلب کہہ رہا ہوں، اسی لیے اللہ نے معصوم فرماتے ہیں قلب سے زیادہ کسی چیز کو نجس خلق نہیں کیا۔ اور وہ جو آل محمد سے بغض رکھتا ہو، انجس من القلب، وہ قلب سے بھی زیادہ نجس ہے۔ وہ قلب سے بھی زیادہ نجس ہے۔ مبغض اہل بیت، بغض رکھنے والا آل محمد سے، عداوت رکھنے والا حسین سے، بغض رکھنے والا علی سے۔ اور اسی لیے میرے تکلم نے لکھا بغض رکھنے والا، دیکھیے حسین سے بغض رکھنے والا یزید بنتا ہے، علی سے بغض رکھنے والا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ بنتا ہے۔ ہاں، اسی لیے کہا نا کہ جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ یہ روایت اس پہ شاہد ہے، میں نے روایت پیش کر دی نا، انجس من القلب ہے۔ خدا زندگی دراز فرمائے میری تغلب بھائی کی، اسی لیے خوبصورت لکھا کہ جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا ہم پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ آواز ہے۔ انجس من القلب مبغض آل محمد۔ تو اب اس نے جنات کو بھی بنایا، انسانوں کو بھی بنایا۔ کیوں بنایا؟ عبادت کے لیے، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ جنوں نے بھی کرنی ہے، انسانوں نے بھی کرنی ہے، وہی پچھلی کرنی ہے۔ اب کن سے لیں گے طریقہ؟ جنوں کے امام علیحدہ ہوں گے، یعنی جنوں میں سے ہوں گے، ان کے رسول علیحدہ آئے کوئی نہیں، وہ ہوں گے وہی جو انسانوں کے بھی ہوں گے۔
اور جنات کے بھی ہوں گے. تو پتہ چلا امام ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ وہ جنات کا بھی ہو امام، انسانوں کا بھی ہو. بعد از رسول اگر کوئی ایسا ہو کہ جو جنات کا بھی امام ہو اور انسانوں کا بھی امام ہو تو اسے مانتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے، اور اپنا حوالہ نہیں امام شافعی کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں برادران کے معتبر امام کہ کون ہے ایسا جو جنوں اور انسانوں کا امام ہے. تو شافعی نے کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حق. چوتھا مصرع میں نے روک لیا، پہلے 3 کا ترجمہ کر دوں. کہا علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم علی بانٹنے والا ہے. وسیع المصطفیٰ حق، محمد کا وسیع جانشین برحق خلیفہ ہے. اب 3 مکمل ہو گئے نا، تو اب ترجمہ نہیں کروں گا، اور چوتھا مصرع آپ کے حوالے کر کے جملہ آپ کی جھولیوں میں. کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حق امام الانس والجنہ. رکنا، جملہ پورا سنبھالنا. کہا امام الانس والجنہ. شافعی نے کہا علی جنوں کا بھی امام، علی انسانوں کا بھی امام. شافعی کون؟ برادران کے بڑے معتبر امام. میں نے کہا جھگڑا کاہے کا ہے جسے آپ کا امام بھی اپنا امام کہے، اسے شیعوں کا پہلا امام علی کہتے ہیں. امام الانس والجنہ، جنوں کا بھی امام علی ہے، انسانوں کا بھی امام علی ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں امام علی ہے. تو اب جنات کو بھی خلق کر دیا، انسانوں کو بھی خلق کر دیا. انسانوں کو کس لیے خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. جنات کو کس لیے خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. جو انہوں نے کرنی ہے عبادت، انسانوں نے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان میری عبادت کرے. اچھا، اسی لیے رزق کا ذمہ اس نے خود لیا. اور قرآن میں پکارا ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو تمہارے لیے بنایا. معاف کیجیے گا، انسان مال اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مال بندے کے لیے بنا ہے. مال بندے کے لیے بنایا. انسان کو بنایا کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا. کائنات نے انسان بنایا عبادت کے لیے. اور کائنات کس کے لیے بنائی؟ احسن، انسانوں کے لیے اور کی وجہ سے. کوئی ڈفرنس ہے ان میں؟ کے لیے اور کی وجہ سے. دلتے سر بزرگان کے یقیناً آشنا جوان بھی، میں توہین نہیں کرنا چاہتا، اتنا سمپل سا سوال کرتے، لیکن بچوں کے لیے تقریب ذہنی بھی کرنا پڑتی ہے، میری ساتھ ملانا پڑتا ہے. کے لیے اور کی وجہ سے یقیناً ڈفرنس ہے، بہت فرق ہے. کے لیے کائنات بنی، ان کے لیے انسانوں کے لیے بنی کن کی وجہ سے. اور دیکھیے جن کے لیے بنی ہونا، ان کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی وجہ سے بنی ہے. دیکھیے بالفرض مجلس تمام ہو جائے، مجلس کے بعد تبرک یہ کہ تقسیم کیا جا رہا ہو، ایک بندہ مومن مانگ لے تبرک، اسے دے دیا جائے، وہ کھائے اور دوسری بار پھر مانگے، اب خدا کرے کہ پھر مل جائے. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اور آج تو وہ بڑی ڈیٹیل میں تہذیب اعضاء پہ بات کی، میں بات اس کو ضروری کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہر مقام پہ کرو. دیکھیے تہذیب اعضاء یہ ہے کہ اگر حسین کے نام پر تبرک پکایا جائے نا، تو پھر اسے قدموں کے نیچے نہ روندا جائے. بھائی تبرک خدا کے نام کا اگر سبیل حسین کے نام کی لگائی جائے تو پھر اس پانی کو یا دودھ کو وہ جتنا پی لیا باقی آدھا اس طرح سے کر کے پھینک دیا، یہ نہ کیا جائے. ہاں وہ تبرک جو حسین کے نام پہ اتنا ڈلوا دیجیے جتنا کھا سکتے ہیں. ہاں اس کا احترام تو ویسے رزق کا ہی ہے نا، رزق خدا ہے، ہر رزق کا احترام ہے. اور اس کا احترام تو پھر خاص طور پہ کرنا چاہیے کہ حسین کے نام پہ پکوایا جا رہا ہے. تو اب عزیزان دین، وہ بندے مومن تبرک تقسیم کر رہا تھا، ایک کسی نے دیا، اس نے دے دیا، دوبارہ مانگا، اس نے دیا.
ہم چلے گئے, ہم نے کہا کہ لاؤ ہمیں بھی دو, اس نے دے دیا. دوبارہ مانگا, اس نے دے دیا. پھر مانگا ہے. کہتا ٹھیک ہوگی بات قبلہ, مہمان ہیں ہمارے, ہم آپ کے میزبان ہیں, لیکن یہ تو نہیں کر سکتے نا, یہ تو جسارت ہو جائے گی ان کی شان میں جن کی وجہ سے بنایا ہے. بھائی آپ معتبر ہیں لیکن آپ کے لیے بنا ہے, آپ کی وجہ سے نہیں بنایا, بنایا ہے حسین کی وجہ سے. تو کائنات میں سارے معتبر صحیح, لیکن کائنات اس نے آپ کے لیے بنائی. بنائی کن کی وجہ سے؟ تو حدیث قصہ میں پکارا فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیہ والقمر منیرا والشمس مضیۃ والفلک یدور والبحر یجری والفلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. کہ سورج بنا پنجتن کی محبت میں, ستارے بنے پنجتن کی محبت میں, سیارے بنے پنجتن کی محبت میں, دریاؤں میں روانی ہے پنجتن کی محبت میں, سمندر بہ رہے ہیں پنجتن کی محبت میں, آسمان سے پانی اترتا ہے پنجتن کی محبت میں, زمین غلہ اگاتی ہے پنجتن کی محبت میں, آپ زمین کو بیج دیتے ہیں پنجتن کی محبت میں, بیج سے سٹا بنتا ہے پنجتن کی محبت میں, سٹے سے پورا کھیت کھڑا ہو جاتا ہے پنجتن کی محبت میں, اس کے بعد گندم آ جاتی ہے پنجتن کی محبت میں, مارکیٹ میں چلی گئی پنجتن کی محبت میں, آپ کے گھروں میں بھی آئی پنجتن کی محبت میں, ہمارے گھر میں بھی آئی پنجتن کی محبت میں. روٹی منکر ولایت علی کے گھر میں بھی پکتی ہے, روٹی بلا والے کے گھر میں بھی پکتی ہے پنجتن کی محبت میں. تو پھر کوئی مانے یا نہ مانے یہ تو مقدر کی بات ہے نا. جن کے صدقے میں, یا لفظ بدلتا ہوں, جن کے ٹکڑوں پہ اللہ کائنات کو رزق عطا کرے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے. نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رنگ ہوتی ہے, نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رنگ ہوتی ہے. مالک کے سوا چیز بنائی نہیں کرتا, بہلول کے کتے نے بنایا ہے زمانے کو, اور کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں ہے. جن کے ٹکڑوں پہ خدا کائنات کو رزق عطا کرے, جن کے صدقے میں خدا کائنات کو رزق عطا کرے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے. اور جن کے صدقے میں انسان سانس لے رہا ہو, جن کے صدقے میں وہ پنجتن ہے, وہ آل محمد ہے. کیا حجت دورہ کے وجود کی وجہ سے کائنات باقی نہیں ہے؟ لولا حجت اللہ علی الارض لصاغت الارض باہلھا, کہ اگر زمین پر حجت دورہ کا وجود نہ ہوتا لصاغت الارض باہلھا, زمین اپنے اہل سمیت ہلاک ہو جاتی. یعنی اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو حجت دورہ کا صدقہ ہے, اگر ہماری زندگیاں ہیں تو حجت دورہ کا. اور خود میرے اور آپ کے آخری مولا فرماتے ہیں انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم اللعواء واستلمکم الاعداء. مولا فرماتے ہیں انا غیر مهملین لمراعاتکم, ہم تمہارے ذکر کو نہیں بھولے اور تمہاری یاد کو ہم نے فراموش نہیں کیا. ولولا ذالک, اگر ایسا ہو جاتا لنزل بکم اللعواء واستلمکم الاعداء, تم پر آسمان سے بلائیں اترتی, تم پر آسمان سے بلائیں اترتی اور تمہارا دشمن تمہیں چن چن کے کھا جاتا. پھر جو آپ بیماریوں سے شفایاب ہو جاتے ہیں, ذرا سوچئے تو صحیح نا, کون سی قوت ہے جس کے صدقے میں مل رہی ہے شفا. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں اور پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں, کس کا وجود ہے جو ہمیں پریشانیوں سے نکلوا رہا ہے؟ یہ جو مشکلات آتی ہیں اور انہیں جھیل لیتے ہیں, کس کے وجود کی وجہ سے ہے؟ امام زمان کے وجود کی وجہ سے. یہ جو کائنات باقی ہے امام زمان کے وجود کی وجہ سے. تو جس کے وجود کی وجہ سے کائنات باقی ہے, جو وقت کا علی ہے, وقت کا علی فقط اور فقط حجت دورہ ہے. تو جو وقت کا علی ہے, ہم
علی کے فضائل سن کر خوش ہونے والے ہیں نا. تبلیغ رسالت ولایت بے زبان رسالت علی کے فضائل سن کر خوش ہونے والے ہیں نا. ہم تو وہ ہیں کہ جو ان کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے دست علی پر بیعت کی تھی اور مکرے نہیں تھے. تو کیا خیال ہے کون ہے وقت کا علی حجت دوران، اور کون ہے جو زمانے کا سلمان بننے کے لیے تیار ہے وقت کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے؟ وقت کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کون زمانے کا قمبر و بوزر بننے کے لیے تیار ہے؟ جو تیار ہے وہی شیعہ قوم ہے، لیکن تیاری کسی اسلحے کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اسلحہ تقوی الہی کا اسلحہ ہے. یہی وجہ ہے نا، وہ تقوی وہ معرفت کا اسلحہ ہے. اس کے لیے بہترین مقدمہ یہ ایام ہے کہ جب اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے. آ رہی ہے شب عاشور، بالکل قریب ہے. اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے، جب علم کا بوسہ لیں، جب مقدسات کا بوسہ لیں، تو اپنے آپ کو آمادہ کریں. ان ہستیوں کے صدقے اللہ سے مانگے، ان سے توسل کریں، اور جب ان سے توسل کریں تو ان سے ان کو مانگ لیں. اور چیزیں تو مل جاتی ہیں. علی سے علی کو مانگیں، عباس سے عباس کو مانگیں، حسین سے حسین کو مانگیں، علی اکبر سے علی اکبر کو مانگیں. جب اکبر سے اکبر کو مانگیں گے تب جوانی سلامت رہے گی. عزیزارو، ام لیلہ کا چاند علی اکبر ہے. یہ روایت حضرت علی اکبر کے بچپن سے مربوط ہے کہ تقریباً 6 ماہ کا جب سن تھا حضرت علی اکبر کا، بی بی ام لیلہ رات کو حجرے سے باہر نکلی ہیں. اور جو بی بی ام لیلہ رات میں حجرے سے باہر نکلی ہے نا، ایک مرتبہ منظر کیا دیکھا، حسین اکبر کے سینے کا بوسہ لے رہے ہیں. واپس آنے پہ منظر یہ دیکھا، حسین اکبر کے سینے کا بوسہ لے رہے ہیں. ذرا میں نے کبھی مجبور نہیں کیا اپنے سننے والے کو، کوئی مجبور کر بھی نہیں سکتا، لیکن جانتے ہیں کہ روایتوں میں ہے منبقا او اب کا او تباہ کا، جو روئے یا رونے کی شکل بنائے. رونے کی شکل سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو آمادہ کیا جائے، کہ اگر خدا نخواستہ آنکھ میں آنسو نہ بھی آ رہے ہوں تو دل کو مجبور کیا جائے کہ تجھے کیا ہو گیا. حسین پہ رونے کے واسطے ایک آنسو بھی تیری آنکھ میں نہیں آ رہا. میرے اللہ میری مدد کر، میری آنکھ میں ایک آنسو آ جائے، میں حسین پہ رونے کے لیے آمادہ ہوں. ہاں عزادارو، علی اکبر کے سینے کے بوسے مولا حسین لے رہے تھے. بی بی لیلہ نے دیکھا اور حسین سے پوچھا، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، لیلہ آپ تو آج دیکھ رہی ہو نا، جب تک حسین اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے مجھے نیند نہیں آتی. اجرکم اللہ، مجھے نیند نہیں آتی. عزادارو، کتنا پیارا تھا حسین کو علی اکبر، کہ جو خلق میں، خلق میں، نطق میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں محمد کی شبیہ تھا. اتنا پیارا تھا. اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بلا تشبیہ، نیزے کی جس نوک پہ، نیزے کی جس انی پہ علی اکبر کا سر تھا، ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا. لیکن معاملہ کیا بنتا تھا؟ جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر ادھر مڑ جاتا تھا. اکبر کا سر ادھر مڑتا، حسین کا سر ادھر مڑ جاتا. اس لیے کہ جو سر کٹا کے بھی اکبر کو نظروں سے اوجھل نہیں کر رہا تھا، اللہ جانے زندگی میں اسے موت کے لیے روانہ کیسے کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، ایک روایت نے یہ کہا اور ذہن اس کو تسلیم بھی کرتا ہے
کہ جب علی اکبر نے حسین سے اجازت مانگی نا، حسین نے اکبر کو نہیں روکا، باقی ہر کسی کو روکتے رہے، اکبر کو نہیں روکا۔ اس روایت کے بعد مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی، کیوں نہیں روکا؟ کریے سوال فیصل آباد والوں، وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، اکبر تھا محمد جیسا، حسین محمد کے احترام میں نہیں چاہتے تھے اکبر کی بات رد کریں، لیکن بڑے حوصلے سے حسین نے اکبر کو اجازت دی، اور اس کی دلیل آگے چل کے ملے گی جب حسین پیچھے پیچھے گھوڑے کے جاتے تھے۔ عزادارو علی اکبر کو اجازت ملی، اب جو اکبر کو اجازت ملی، میرے مولا کو جو اجازت ملی نا، عزادارو دو ہستیاں ایسی ہیں جو خیام میں گئے ہیں اور واپس نکلنے تک انہیں بڑی دیر لگی۔ میں لفظ بدلتا ہوں، یہاں پہ یوں ہی پڑھتا ہوں، دو ہستیاں ایسی ہیں جو تھے تو زندہ لیکن خیام سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھروں سے جنازے۔ اجرکم اللہ، ایک حسین ابن علی، ایک حسین کا علی اکبر۔ اکبر نکلنا چاہتا ہے، کبھی کوئی بیوی روک لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی روک لیتی ہے۔ بیویوں کو پتا تھا یہ موت کے لیے جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے کوئی ایسا نہیں نکلتا جس کا علم ہو کہ موت کے لیے جا رہا ہے، لیکن جملہ پہلے کہا نا، ایسے نکلے اکبر حسین جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلا کرتے ہیں۔ تم نے بھرے گھروں سے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں نا، اللہ زندگیاں دے بہن بھائیوں کو، لیکن جب بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہو بہنیں آگے بڑھتی ہیں۔ اکبر جا رہے تھے مثل جنازہ، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی تھی اور بار بار دامن میں کھچی پڑتی تھی۔ دامن میں کھچی کا پڑھنا بتاتا ہے روکنے والی بڑی مستور نہیں، 4 سالہ سکینہ تھی۔ اجرکم اللہ، اس لیے کہ اگر کوئی بڑی مستور ہوتی نا تو شانہ ہلاتی، 4 سالہ سکینہ تھی۔ عزادارو علی اکبر نکلے ہیں، پیچھے سے صدا آئی بی بی فضہ کی۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، 24 سالہ ضعیف سجاد۔ اجرکم اللہ، 24 سالہ ضعیف سجاد بلا تشبیہ، ایک ہاتھ عصا پہ، ایک ہاتھ پیشانی پہ۔ اکبر بیمار کو مل کے تو گیا ہوتا۔ عزادارو علی اکبر اترے ہیں، بھائی نے بھائی کے گلے میں بازو ڈال دیے، جو چھڑوانا چاہتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا۔ اچانک سجاد علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہہ دی، علی اکبر علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے کہ بات یہی تھی۔ سجاد علیہ السلام نے کہا، اکبر میں ہوں بیمار، اکبر تبادلہ کر لیتے ہیں، اکبر میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، علی اکبر نے چھڑوا لیا۔ نئی برچھیوں کے زخم سہنا آسان، اور پھوپھیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی شرابی کا دربار مشکل۔ عزادارو علی اکبر چلے ہیں، اکبر کا گھوڑا چل رہا ہے، پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے۔ عزادارو ماجرا کیا تھا؟ اکبر کو حسین بھیج رہے ہیں، اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عزادارو اتنی مشکل سے حسین نے اکبر کو مقتل کی طرف بھیجا۔ اب منظر کیا تھا؟ ایک ٹیلے پر حسین تھے، درے خیمہ پہ اکبر کی ماں، اکبر میدان کر رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے میدان میں۔ ایک مرتبہ حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا، حسین نے ٹیلا چھوڑا اور آئے درے خیمہ پہ۔ اکبر کی ماں سے کہا، لیلا اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے، اور میں جملہ کہوں گا ان ماؤں سے جو حیات ہیں
ہیں اپنے بچوں کے پاس ہیں، کبھی دعا نہ چھوڑیے گا اپنی اولاد کے لیے، پل پل اس کے لیے دعائیں کرتے رہیے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی ام لیلہ نے دعا کی، کہا میرے اللہ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے علی اکبر ملا۔ عزادارو ابھی دعا ختم ہوئی تھی، اکبر کا گھوڑا خیمے کے دروازے پہ ہنہنایا۔ ایک مرتبہ حسین باہر گئے ہیں، اکبر سے ملاقات کی ہے، کہا بیٹے اکبر کوئی خواہش ہے؟ اللہ نہ کرے کسی باپ پہ یہ وقت آئے کہ بیٹا کسی چیز کا مطالبہ کرے اور باپ نہ دے سکتا ہو۔ عزادارو اکبر سے پوچھا اکبر خواہش کیا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا پانی پلا دیجئے۔ نام پانی کا آیا، حسین نے اپنی زبان دہنے اکبر میں رکھی، تڑپ کے اکبر نے اپنی زبان نکالی، کہا بابا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اب عزادارو اکبر پھر مقتل کی طرف چلے ہیں، لیکن اب کی بار حسین کو اکبر دکھائی نہیں دے رہے۔ عزادارو اکبر کے گھوڑے کی آنکھ میں خون اتر آیا تھا۔ ایک مرتبہ اکبر زین پہ سنبھل نہیں رہے بلا تشبیہ، علی اکبر نے دونوں بازو گھوڑے کے گردن میں ڈال دیے۔ اب جو دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے نا، گھوڑے نے کرنا کیا تھا؟ حسین کی طرف آنا تھا، لیکن چونکہ آنکھوں میں خون تھا اکبر کے گھوڑے کو اپنے بیگانے کی تمیز نہیں ہوئی، جانا حسین کی طرف تھا، چلا فوج اشقیاء کی طرف، جس کے قریب سے علی اکبر گزرتے تھے کوئی برچھی مار دیتا تھا، کوئی نیزہ مار دیتا تھا، سارے اجر رسالت دیتے رہے۔ اب آواز دی بابا اکبر کی مدد کو آ۔ عزادارو کل روایت پڑی تھی قاسم کے لاشے پہ حسین شاہین کی مانند گئے ہیں، لیکن اکبر کے لاشے پہ گیا، کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، پیدل پر لاش پہ سر، زانو پہ زانو رسید۔ فارسی مصائب خان نے کہا حسین کوہنیوں کے بل اکبر کے لاشے پہ آیا اور کہتا جاتا تھا یا علی یا علی۔ اب دو عالم ہے، یا تو نجف کے والی کو پکار رہا تھا بابا تو مشکل کشا میری مدد کو آ، یا تو اکبر کو پکار رہے تھے اکبر تیرے بعد مجھے نظر نہیں آتا، مجھے اتنا بتا اترا کہاں پہ ہے؟